کتابوں میں واقعات لکھا ہے، بہشتی زیور میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بھی وہ قصہ نقل کیا ہے 3 آدمیوں کا، ایک گنجا تھا، ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، اور ایک نابینا تھا۔ تو فرشتہ ایک مرتبہ ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ کچھ چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اگر میرے سے جو گنجا تھا لوگ اس کے قریب بھی نہیں آتے تھے، تو اس نے کہا کہ لوگ مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے، تو تم میرے لیے دعا کرو کہ یہ مجھے بال دوبارہ مل جائیں، سر کے خوبصورتی ہو جائے۔ تو اس نے ہاتھ پھیرا، اس کے بال صحیح ہو گئے۔ کہا تمہیں مال میں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے جو مال تھا، اونٹ تھا پسند تھا یا گائے پسند تھی، جو کہا، اس نے دعا کی کہ اللہ اس کے مال میں برکت دے دے، اس کو وہ عطا فرما۔ خدا کی شان دعا تھی، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، آزمائش بھی تھی، وہ نعمت بڑھنے لگی، وہ بہت بڑے ریوڑ کا مالک بن گیا۔ دوسرے کے پاس گیا جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، یعنی چہرے کے اوپر جو ہے نا مختلف رنگ، سفید رنگ کا داغ لگے ہوئے، ایسے آدمی کے پاس گیا۔ لوگ ایسے آدمی کو اپنی مجلس میں نہیں بیٹھنے دیتے، وہ بیچارہ بڑی شرمندہ ہوتا تھا۔ اس سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یہ جو مرض ہے نا یہ مجھ سے زائل ہو جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے دعا کی یا اللہ تو اس کو دور کر دے، ہاتھ پھیرا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا گائے چاہیے۔ اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے گائے کے اندر برکت عطا فرما دی، وہ گائے کا ایک بہت بڑا ریوڑ اس کے پاس ہو گیا۔ تیسرے کے پاس گیا، نابینا تھا، اس سے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ بینائی مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ انسان کے پاس جو نعمت نہیں ہوتی نا اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، جس کے پاس ہوتی ہے بس اوقات اس کو قدر نہیں ہوتی کہ مجھے کتنی بڑی نعمت اللہ نے دے رکھی۔ تو اس نے کہا اچھا اے اللہ تو اس کو جو ہے نا بینائی عطا فرما دے، اس کو بینائی مل گئی۔ پھر اللہ رب العزت سے اس نے کہا کہ اس نے پوچھا ہاں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے بکری بہت پسند ہے، بکری اگر مجھے مل جائے۔ اس نے دعا کی یا اللہ اس کو بکری عطا فرما، بکری کے اندر برکت عطا فرما۔ اس کا مال بڑھ گیا اور بکری کا ایک بہت بڑا ریوڑ اس کا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کو پھر دوبارہ بھیجا انسانی شکل میں کچھ عرصے کے بعد، کہا جاؤ اب تینوں کو آزماؤ۔ اب وہ جب تینوں کے پاس گیا نا، سب سے پہلے گیا اسی گنجے کے پاس، اور گنجے کو جا کر کہنے لگا کہ آپ کو اللہ نے کتنا مال دیا ہے، میں مسافر آدمی ہوں، محتاج ہوں، راستہ بھٹک چکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو جس اللہ نے تمہیں دیا۔ ارے میں تو پیدائشی ایسا تھا، میں تو پیدائشی ایسا تھا، یعنی بھول ہی گیا کہ میں کبھی کچھ کمی بھی تھی، سکم بھی تھا۔ بھئی انسان کو ہر وقت ایک جیسے حال بھی تو نہیں ہوتا نا، کبھی غریبی ہوتی ہے، کبھی امیری ہوتی ہے۔ کہنے لگا ہاں میں تو سدا سے ایسے ہی تھا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا میں تو پیدا ہی چمچ سونے کی لے کر ہوا تھا، بس پیدائشی میں امیر زادہ ہوں۔ کہا اچھا، کہا اگر ایسا نہیں ہے تو جس حال پہ تم تھے نا اسی حال پر واپس پلٹ جاؤ۔ وہ تو ویسی بھی آزمائش تھی، وہ دوبارہ گنجا بھی ہو گیا، اور وہ جو مال تھا نا وہ مال بھی ختم ہونے لگا۔ دوسرے کے پاس گیا جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، کہا بھئی میں غریب ہوں، محتاج ہوں، مسافر ہوں، راہ چلتا بڑا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو میری کچھ مدد کرو اللہ کے نام پر جس اللہ نے تمہیں یہ مال دیا۔ کیسی بات کرتے، یہ سب تو میری اپنی محنت کی کمائی ہے، میں نے دن رات ایک کیا ہے۔ یہ بھی فلسفہ مسلمانوں والا نہیں ہے کہ ساری میری محنت کی کمائی۔ بھائی دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح سے شام تک ہم سے زیادہ کھپتے ہیں لیکن ان کے مرونڈے بھی نہیں بکتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا فضل چلتا ہے، سب پر اللہ کا فضل ہے، سب پر اللہ کا فضل ہے۔ حضرت مفتی شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی العثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں ایک دفعہ ابا جان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، تو کراچی کی سڑک پر نا ایک فقیر گاڑی کے سامنے آ گیا، کہنے لگے دو اللہ کے نام پر، دو اللہ کے نام پر۔ تو حضرت مفتی شیخ صاحب فرمانے لگے ابا جان نے نا کچھ پیسے نکالے اور اس کے ہاتھ پہ تھما دیے۔ تو میں نے کہا ابا جان یہ محتاج نہیں ہوتے، بس ویسے ہی۔ فرمایا بھائی اس نے جس اللہ کا نام دے کر مانگے ہیں نا، اس اللہ کا نام کا احترام کرتے ہوئے میں نے اس کو دے دیے ہیں۔ اور پھر فرمایا کیا ہم گاڑی میں بیٹھنے کے قابل ہیں؟
یہ ہم جو گاڑی میں بیٹھے یہ بھی تو اللہ ہی کا فضل ہے، اسی اللہ نے دیا ہے تو ہم اس کو دے رہے ہیں اس اللہ کے نام پر۔ حضرت شیخ صاحب فرمانے لگے مجھے اس دن بڑی سمجھ آئی، میرے والد صاحب نے مجھے بہت بڑی بات سمجھا دی، تو سب اللہ کا فضل ہے۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا پھر اس نابینا کے پاس گیا اور کہنے لگا میں غریب ہوں، محتاج ہوں، مسافر ہوں، تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس اللہ کے نام پر دو جس اللہ نے تمہیں یہ سب مال و دولت دیا ہے، کتنی خوبصورت آنکھیں تمہیں دی ہیں، بینائی دی ہے۔ وہ کہنے لگا بے شک میں نابینا تھا، میرے اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا، مجھے بینائی عطا فرمائی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے اللہ نے میرے مال میں برکت دی اور میرے پاس یہ سب کچھ ہے، یہ اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے، جو تمہیں پسند ہے اس میں سے لے جاؤ۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا میں کچھ لینے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش کے تمہارے پاس آیا تھا، تمہارے دو ساتھی جو ہے نا وہ آزمائش میں ناکام ہو گئے اور تم اس میں پورے اترے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور برکت عطا فرمائے اور اس کے لیے مال میں وسعت ہوگی۔ تو بھئی آدمی کو اللہ مال دے نا تو اس کو ظالم نہیں بننا چاہیے، بھی اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اگر اللہ کے نام پر خرچ ہو جائے تو یہ باعث سعادت ہے۔ فرمایا ایک روایت میں مسلمان بھائی کی مدد اور تعاون کرنے کی فضیلت ذکر کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کے تعاون میں مشغول رہتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم و ستم اور ناانصافی کی شناعت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن ظالم کے لیے اندھیرے اور تاریکی کا سبب بنے گا۔